بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصود خادم چینل کی طرف سے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں عشرہ ذی الحجہ میں کون سے اعمال کیے جائیں اور ان کی فضیلت کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پہ کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ہر نیک عمل کا عشرہ ذی الحجہ میں فضل بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو اور اللہ کے قریب ہوں عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کے۔ صحابہ نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں اپنے نفس اور مال کے ساتھ نکلا ہو اور کسی چیز کے بغیر لوٹے، یعنی اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا اور شہید بھی ہو گیا ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص عمل نہیں مقرر کیا، ہر نیک عمل کیا جائے۔ اور تکبیر مطلق پر تاکید کی گئی، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں کثرت سے تکبیر و تحلیل کی جائے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بقرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بقرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی صیغہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب، کیونکہ روزہ افضل اعمال میں سے ہے اور اس کا اجر حساب کے بغیر ہے۔ ہر عمل صالح مستحب ہے اور انہی میں سے روزہ بھی ہے، سوائے عرفہ کے دن کے۔ اس کے روزہ کے فضل کا حدیث میں ذکر ہے، اور غیر حاجی عرفہ کا روزہ رکھے، لیکن جو حج میں ہے ان کے لیے مستحب نہیں۔ اور ہر عمل صالح کثرت سے کریں، نوافل، صدقہ، تلاوت قرآن پاک وغیرہ، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ کرنے کا وقت فجر سے مغرب تک ہے، دن کے وقت، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت ہے جیسے رمضان میں آخری 10 راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ ہر لمحہ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے بازاروں میں جانے سے بچیں۔ ایسی سب مجلسوں کو خیر آباد کہہ دیں جن میں اللہ کے ذکر سے دور ہونے کا ڈر ہو۔ بس ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے ان 9 دنوں میں اللہ سے جڑ جائیں۔ کوشش کریں گھر کے واجب کام صرف کریں جن کے بغیر چارہ نہ ہو، باقی وقت مساجد میں گزاریں، اور بچوں کو بھی گائیڈ کریں کہ ان دنوں کے آنے سے پہلے وہ خود کو تیار کر لیں۔ ابھی سے دن میں سونا چھوڑ دیں تاکہ ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کی عادت بن جائے۔ فجر سے مغرب تک روزہ، قرآن ذکر، خیر کرنے کی، اور سب سے اہم اور خاص دن عرفے کا ہے، جس دن حاجی عرفہ میں جمع ہوں۔ وہ دن ایسا دن ہے جس کی ہر گھڑی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، ہر انسان اس کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، بس یہ یاد رکھیں، جس دن حاجی عرفے میں جمع ہو کر اللہ سے اپنے سارے گناہ معاف کروائیں گے، ہم نے بھی اپنے رب کو منا لینا ہے، عمر بھر کے گناہ بخشوا لینے ہیں۔ عید کی تیاریوں کے چکر میں ان لمحوں کو ضائع مت کر دینا۔ دوستو، اللہ کریم سے میری دعا ہے کہ شیطان کے شر سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت اسلام کے ہر فرد کو بچائے، ہمارا لکھنا اور پڑھنا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اپنی رحمت سے قبول کر کے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سب کو اپنی جنتوں میں اکٹھا کرے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔